بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ مولانا حمزہ عمران صاحب نے جو عارفانہ کلام پڑھا تھا، یہ کلام چشتیہ ذوق کا کلام ہے۔ یہ بڑا درد بھرا کلام جس صاحب ذوق نے لکھا ہے، مجھے اس شعر کو سن کر ایک شعر یاد آیا تھا، شاید اسی وزن پر صوفیوں کے عجیب عجیب حالات ہوئے۔ کسی نے ہائے وائے کیا، بظاہر اس میں گلہ نظر آتا ہے، لیکن وہ گلہ نہیں ہوتا، وہ محبوب کے ساتھ محبت آمیز شکوہ ہوتا ہے کہ آپ ملیں گے کب، میں کب پاؤں گا آپ کو۔ اسی طرح کسی غزل میں، اصل میں بعض بزرگوں کے جو کلام ہے نا، وہ خواجہ امیر خسرو دہلوی ہوں، چراغ نصیر دہلوی ہوں، شیخ نیاز دہلوی ہوں، یہ گویوں نے نا اس کو عشق مجاز میں گانے میں پڑھا۔ جیسے یہ کلام اگر کوئی نہ سمجھے نا، اس کو گانے میں لوگوں نے پڑھا اور وہ گانا سمجھتے رہے اس کو۔ اللہ والوں کے سینوں سے جو بات نکلتی ہے نا، وہ اس غلیظ دنیا میں کسی غلیظ چیز پر نگاہ پڑ کر نہیں نکلتی، وہ درد ہوتا ہے، اور درد کا مارا درد میں کوئی بات کرتا ہے۔ اسی طرح کے ایک کلام میں ایک آدمی نے کہا، اتنا عرصہ ریاضت کی، اتنا عرصہ ڈھونڈا اسے، اتنا عرصہ پانے کی کوشش کی، تو کہنے لگا نہ ملتا غم تو بربادی کے افسانے کہاں جاتے، نہ ملتا غم تو بربادی کے افسانے کہاں جاتے، نہ ملتا غم تو بربادی کے افسانے، سبھی اپنے ہوتے تو بیگانے کہاں جاتے، سبھی اپنے ہوتے تو بیگانے کہاں جاتے۔ شاعر جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اپنے اپنے احساسات سے مخاطب ہوتے ہیں۔ جس نے جتنی چوٹ کھائی ہے نا، اس چوٹ کے بقدر اس کی زبان پر، اس کے دل پر اس طرح کی چیزوں کا ورود ہوا ہے۔ بعض چوٹیں کھا کر چپ رہے، بول نہ سکے، اس لیے کہ ان کے پاس قوت گویائی نہیں تھی۔ بعض چوٹیں کھا کر چپ رہے، لکھ نہ سکے کہ لکھنے کی صلاحیت نہیں تھی، لیکن اندر جلتے کڑتے رہے، اندر سڑتے رہے وہ۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کی محبت اور معرفت کے دیوان لکھے، اور بعضوں نے ان سے بولے آگے لکھنے والوں نے لکھ دیے۔ اور ہمارے حضرت جی صاحب بڑے درد سے ایک بات کیا کرتے تھے، کچھ تو ایسے تھے جو اپنے دلوں کی دلوں میں ہی لے کے چلے گئے، وہ اپنے دل کا غم کسی کو بتا نہ سکے۔ تو حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت کے بغیر جو سینہ ہے وہ سینہ نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ وہ جس سینے میں اللہ نہیں ہے نا، اس لیے ہمارے حضرت سید پوری کے خلیفہ گزرے ہیں،
حاجی محمد اعظم گیروالی فرمایا کرتے تھے، یہ سینہ تیرے رازوں کا دفینہ ہے، یہ سینہ تیرے رازوں کا دفینہ ہے، اے اللہ اسے رازدار خود بنا دے، اللہ اسے رازدار خود بنا دے۔ یہ سینہ تیرے رازوں کا دفینہ ہے، یہ سینہ، اس میں اللہ کے اسرار دفن ہوتے ہیں، اللہ کے راز دفن ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں آج کل ہمارے سینوں میں کیا کچھ دفن ہے، ہمارے سینوں میں کیا کچھ دفن ہے۔ توبہ توبہ، جب دنیا سے رخصتی کا وقت ہوگا تو پتہ نہیں اس سینے میں کیا کیا ارمان ہوں گے، اس وقت کیا کیا حسرت ہوگی۔ اور وہ خوش نصیب لوگ جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو ان کی رخصتی کے وقت ان کے دل میں خواہشات نفسانیہ، دنیا کی کوئی ظلمت، دنیا کا کوئی غم نہیں، محبت الہی سے سرشار۔ ایسے بزرگوں کو ہم نے دیکھا۔ شیخ نثار فتح رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، یہ شعر یا یہ بات وہی کر سکتے ہیں، انہی کے ساتھ جچتی ہے یہ بات۔ مجھ سے خود فرمایا ایک دفعہ کہ جس وقت ملک الموت میری روح کو لینے آئے گا نا، بڑا عجیب وقت ہوگا وہ، لیکن میں نے ملک الموت کے لیے بھی ایک شعر تیار کر رکھا ہے۔ میں ملک الموت سے کہوں گا اس وقت، خوشا نصیب کہ آج میں اپنی جان سے گیا، خوشا نصیب کہ آج میں اپنی جان سے گیا، بہت اچھا ہوا یہ دن مجھ پہ آ گیا۔ اسی لیے موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، اس نے تو آنا ہے، موت تو دوست سے دوست کو ملانے والی ہے، بس ڈر صرف اس بات کا رہنا چاہیے کہ یا اللہ خاتمہ ایمان پر ہو۔ بس جب دم واپسی ہو، لب پہ ہو ذکر الا اللہ کا، تو فرمایا یہ ایک عاشق اللہ کا بندہ اسی محبت میں کہہ رہا ہے کہ جب ملک الموت سے سامنا پڑا ہوگا میرا، اور ملک الموت کو میں کہوں گا تو بیٹھ جاؤ ذرا، اچھا کیا آپ آ گئے آج، خوشا نصیب کہ آج میں اپنی جان سے گیا، اچھا دن ہے میرے لیے کہ آج میں اپنی جان اور میری روح بدن کا قصہ تمام ہو رہا ہے، اچھا ہوا یہ حجاب درمیان سے گیا، اچھا ہوا یہ حجاب درمیان سے، بھائی یہ جو پردہ درمیان میں زندگی کی صورت میں لٹکا ہوا تھا، اچھا ہوا کہ یہ پردہ چاک ہو گیا، اٹھ گیا، اب میں اللہ کا دیدار کروں گا، اللہ کو دیکھوں گا، میں اللہ کی ملاقات کروں گا میں۔ اس لیے مومن جو ہے نا، اللہ کا بندہ، جس نے اس کی مرضی پر اپنی مرضی کو فدا کیا ہو، اس کی مرضی پر اپنی مرضی چھوڑی ہو، موت کے وقت بھی اور مرنے کے بعد سارے فیصلے اس کی مرضی پر ہیں، کہ اللہ فرمائیں کہ بندہ آپ کیا چاہتے ہو میں ایسے کروں، آپ کی کیا چاہت ہے۔ یہ بعض اللہ کے بندوں نے بعض اشعار کہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں اس کو اپنے مطلب میں بیان کرتے ہیں۔ جیسے کہا گیا نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، آپ کیسے چاہ رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، کہ ہم آپ کی چاہت پہ فیصلے کریں، سارے آپ کی مرضی پہ فیصلہ کریں۔ اور حقیقی بات یہ ہے کہ جس وقت آدمی اللہ کا ہو جاتا ہے نا، اللہ کی محبت حاصل کر لیتا ہے اور اس محبت میں سر دھڑ کی بازی لگاتا ہے اور کوشش کرتا ہے
کوشش کرتا ہے، یقین جانیں کہ ان کے دل کے فاسد ارمان سارے مٹ جاتے ہیں۔ آج مجھے صبح صبح حیات الصحابہ دیکھنے کا موقع ملا، تو حیات الصحابہ میں یہ واقعہ بہت سے حضرات سے سنا پڑھا، لیکن یہاں جیسے لکھا گیا تھا بڑا عجیب کہ صحابہ اللہ کے عاشق تھے، اللہ کے نبی کے عاشق تھے۔ ایک صحابی جن کا ذکر آیا اس میں سیدنا حضرت جلابیب یہ جلابیب جو صحابی ہے نا، غربت کے نشان ان پر، غربت کے آثار، رنگ سیاہ اور پیلا رنگ۔ جب آدمی کو اللہ نصیب ہوتا ہے نا، یہ لسانیت کے بت، قومیت کے بت، خاندانی بت، نسب کے بت، یہ سارے ٹوٹتے ہیں۔ پھر یہ تفریق اس وقت امت میں جتنی بھی ہے نا، یہ ساری تفریق کی وجہ یہ ہے کہ دل خالی ہے۔ دل آباد ہو جائے، بندہ خود اللہ کی قید میں چلا جائے نا، پھر رہا ہو جاتا ہے اصل میں۔ اور رہائی میں سب سے پہلی جو چیز ہے نا، انسان اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر ان چیزوں سے نکل جاتا ہے۔ عورتیں بھی میری مخاطب ہے، آج کے دور کی بڑی ایک بیماری کی طرف بھی میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اس میں محبت الہیہ فرض ہے۔ تو سیدنا حضرت جلابیب کے چہرے پہ پریشانی ہے، غربت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جلابیب تو نے شادی کی ہے؟ آگے سے سیدنا جلابیب کہتے ہیں حضور میری غریبی اتنی زیادہ ہے، مجھے کون رشتہ دے سکتا ہے اور کس کا نباہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے؟ کوئی عورت دنیا میں ایسی ہوگی جو میرے ساتھ گزارا کرے گی میری غریبی کو دیکھ کر، میری تنگ دستی اور محتاجی کو دیکھ کر؟ ہوں بھی میں مہاجر ہوں۔ آپ یقین کریں کہ یہ جو الفاظ آتے ہیں نا حدیث میں، کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جلابیب سے فرمایا کہ فلاں گھر جاؤ اور وہ میرے انصاری کا گھر ہے، اس انصاری کے گھر میں جا کر دروازے پہ دستک دے کر میرا سلام کہو۔ یہ بات پڑھ کر میں بھی وجد میں آ گیا تھا۔ جس وقت اس نے کہا نا کھڑے ہو کے دروازے پہ کہ میں اللہ کے پیغمبر کا سلام لایا ہوں، گھر کی عورتیں بچے خوشی سے جھومنے لگ گئے۔ وہ ایک دوسرے کو کہتے کہ اللہ کے نبی نے سلام بھیجا ہے، اللہ کے نبی نے سلام بھیجا ہے۔ قدر نبی دا کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا کی جانن دنیا دار، قدر نبی دا جانن والے سو گئے شہر مدینے۔ جن کو نبی کی قدر ہے نا، سلام آیا ہے نبی کا، پورا گھر خوشی سے جھوم اٹھائے کہ اللہ کے نبی نے سلام بھیجا ہے۔ سلام کلام سننے کے بعد سیدنا جلابیب نے کہا کہ یوں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں ایک رشتہ جوان ہے، تو میں اس نیت سے حاضر ہوا ہوں۔ صاحب خانہ نے کہا کہ جوڑ معلوم نہیں ہوتا، رشتے میں جوڑ معلوم نہیں ہوتا۔ اب یہ بات چل رہی ہے ان کی آپس میں، جس بچی کے لیے رشتہ آیا نا، وہ بچی باہر آتی ہے، اپنے باپ سے کہتی ہے کس بات کا جوڑ معلوم نہیں ہو رہا،
کالا رنگ کا، غریبی سے زرد رنگ ہے اس کا، پیلا پڑ گیا ہے۔ آپ نے اسے دیکھا، اس کے بھیجنے والے کو نہیں دیکھا کہ بھیجا کس نے؟ اللہ اکبر۔ یہ اس عظیم عورت کے الفاظ دیکھیں، زندگی انسان کی گزر جاتی ہے، گزر گئی، نسلیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، وہ نسل تقسیم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب کے ان الفاظ کی لاج اس عورت نے رکھی۔ آج سوچیں نا، ہم اللہ کے محبوب کسی بات کی لاج رکھتے ہیں؟ عورتوں کے نخرے آسمانوں پہ باتیں کرتے ہیں۔ نہ دیکھو اس کو، اس کے بھیجنے والے کو دیکھو کہ بھیجنے والا کون ہے۔ خاتون نے جب شادی کی حامی بھری نا، تو فرمایا کہ اس صحابی کو کہا اس کے باپ نے کہ جاؤ اللہ کے محبوب سے کہہ دو کہ آپ کا پیغام قبول ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے۔ میں الفاظ، وہ دعا میں نے صبح سب آپ کے لیے کی ہے، وہ جو صحیح الفاظ ہیں نا، ان الفاظ کے ساتھ میں نے دعا سب کے لیے کر دی تھی، سب کی بچیوں کے لیے بھی کی، اپنے بچوں کے لیے بھی کی۔ میں پورے الفاظ اس وقت مجھے مستحضر نہیں ہیں، لیکن اللہ کے محبوب کے الفاظ کا خلاصہ من جملہ یہ بنتا ہے، اللہ خیر اور بھلائی اس عورت کا مقدر کر، خیر اور بھلائی اس کا مقدر کر، اور دنیا کی اور آخرت کی ساری تکلیفوں سے اللہ اسے آزاد کر۔ یہ پیغام ہر اس عورت کے لیے، ہر اس مرد کے لیے جس کے اندر اللہ کے محبوب کی بات کی تکریم ہے۔ اللہ کے نبی کتنے خوش ہوئے، اور جی میں نے پیغام بھیجا تھا، میری بات کی اتنی لاج رکھی، انہوں نے رشتے سے انکار نہیں کیا۔ تو اللہ نے اس عظیم عورت کو کہا اللہ ساری خیر اور بھلائی اس کا مقدر کر دے، ساری خیر اور بھلائی اس کا مقدر کر۔ اب جو لوگ اللہ اور اس کے نبی کی باتوں کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں نا، خیر اور بھلائی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ اللہ یہ دعا ہماری نسلوں کے حق میں قبول کرے، ہماری بچیوں کے حق میں، اولادوں کے حق میں قبول کرے، ہماری نیتوں کو اللہ ٹھیک کرے، اور ہمارے باطن کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے۔ سیدنا حضرت جلابیب کو کی بیوی کو کیسی دعا ملی اللہ کے نبی سے، اور پھر جلابیب کی قسمت کے بھی کیا کہنے نا۔ اب کچھ وقت شادی کے بعد نا، اللہ کے محبوب کو سیدنا جلابیب سے ویسے محبت تو سب صحابہ سے تھی، جلابیب سے بڑی محبت تھی کہ یہ مہاجر تھے۔ دو روایات، دو قسم کا اس کی تفسیر میں لکھا ہے واقعہ، کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام سیدنا جلابیب کو ایک جہاد کے موقع پر گئے، جب جہاد ختم ہوا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا جلابیب نظر نہیں آ رہے، جلابیب کا پتہ کرو۔ بہت تلاش کیا، بہت تلاش کیا۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا یا نبی اللہ 7 کفار مرے پڑے ہیں اور ان کے درمیان جلابیب بھی شہید ہو گئے ہیں، یعنی 7 کافروں کو مار کر، 7 کفار کو مردار کر کے پھر سیدنا جلابیب خود شہید ہوئے۔ جن جنازوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا، ان میں ایک جنازہ حضرت سعد سلیمی کا تھا، یہ بھی سیاہ فام تھے لیکن عربی النسل تھے، اور سیدنا جلابیب کا جنازہ جب پڑھا جا رہا تھا
تو اللہ کے محبوب پنجوں کے بل چل رہے تھے اس میں. ایک تو کتنے بڑے ارمان اور کتنی بڑی قربانی، شادی کے کچھ ہی وقت کے بعد جان اللہ کے حوالے کر دی. تو جن کے دلوں میں نا جی اللہ اور اس کے محبوب کی محبت موجود ہے، پھر وہ دنیا اور دنیا کی رنگینیوں کو، ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، ان چیزوں کو نہیں دیکھتے. تو کوئی بھی عورت، کوئی بھی مرد، کوئی بھی بچہ جوان اگر اللہ کے محبوب کی دعا کا حصہ بننا چاہتا ہے نا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو حضور نے خوشی سے فرمایا نا، اللہ ساری خیریں اور بلائی اس عورت کا مقدر کر جس نے میری بات کو رد نہیں کیا. کیا قسمت، کیا قسمت. اور یہ گفتگو حضور کی ساری امت کے لیے ہے، کیونکہ آپ کے جو دعا کے الفاظ یا آپ کی جو کسی ایک شخص کے لیے خاص نہ سمجھیں اس کو، گو خاص تو اسی وقت کے لیے ہیں، لیکن جس نے بھی حضور کی بات کو مانا، آپ کی زندگی کا اتباع کیا، یہ ساری دعائیں ان عورتوں کے لیے ہیں. میں خواتین سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بڑی صفات دے رکھی ہیں، بڑی صفات ہیں عورتوں کے اندر. عورت اگر گھر کو بدلنا چاہے نا، اپنے ماحول کو بدلنا چاہے، تو مرد کی برس ہا برس کی محنت اور عورت کے بہت تھوڑے وقت کی محنت گھروں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیتی ہے، انقلاب برپا کر دیتی ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بڑی عجیب بات ایک دفعہ مجھے سنائی. ایک محلے میں ایک نوجوان کو نا جماعت کے دوستوں نے بہت ترغیب دی، یار یہ مسجد آیا کرو، نماز پڑھا کرو، بلا عذر مرد کی نماز گھر میں نہیں ہوتی، مسجد آ کے نماز پڑھا کرو. وہ اکثر ٹال دیتا، میں گھر میں پڑھتا ہوں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہ گھر میں پڑھتے ہیں نہ مسجد میں پڑھتے ہیں، اس طرح ٹال دیتا وہ. لیکن جب اس کی شادی ہو گئی نا، شادی کے بعد دیکھا کہ وہ ہر روز صف اول میں کھڑا ہوتا. تو یہ کچھ امیر صاحب ہوتے ہیں نا مسجدوں میں، ان کی نظر ہوتی ہے ہر آدمی پر کہ کون نیا آیا ہے، کون گیا ہے، کدھر سے آیا ہے. اس کو جا کے قابو کر لیا، اس سے جا کے بات کی کہ بھائی آپ ماشاءاللہ شادی ہو گئی آپ کی؟ ہاں ہو گئی جی. بڑی ترغیب ہم دیتے تھے، آپ نہیں آ رہے تھے، ماشاءاللہ بڑی تبدیلی آئی آپ میں. اس نے کہا جی تبدیلی تو بڑی زبردست آئی ہے. ہم نے کہا اس طرح ہوا کہ میری بیوی نے مجھ سے یہ کہا، جب میں نماز پڑھنے لگا تو بیوی نے کہا یہ جس جگہ میں شادی ہو کے آئی ہوں یہ بستی مسلمانوں کی ہے، یہ بستی مسلمانوں کی ہے. اس نے کہا کیوں، آپ کو ہم کافر لگتے ہیں؟ مسلمانوں کی بستی ہے. اس نے کہا جی میں جس بستی سے آئی ہوں وہاں تو مسلمانوں کی بستی میں ایک مسجد ہوتی ہے، تو میں نے تو اپنے کسی کو گھر میں نماز پڑھتے نہیں دیکھا مردوں کو، تو وہ تو سارے مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں. مسجد میں تو، گھر میں تو زنانہ نماز ہوتی ہے، مردانہ نماز تو مسجد میں نہیں ہوتی، گھر میں نہیں ہوتی. ہزار تبلیغیوں کی محنت ہے ایک طرف، بیوی کے ایک جملے نے نا زندگی کیا بدل دی، پکا مسلمان کر دیا، پکا مسلمان کر دیا. کیسی بات ہے یہ؟ تو اللہ کے محبوب کی باتوں کی لاج رکھیں، اللہ کے محبوب کی باتوں کی لاج رکھیں. اور جب اللہ کے محبوب کی باتوں کی لاج ہوگی تو ایسے تعمیر پیدا ہوگی، ایسے معاشرے میں اصلاح پیدا ہوگی. تو عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صفات دی ہیں. دیکھو زندگی کا وقت گزر رہا ہے، اچھا بھی گزر گیا، جیسے تیسے ہے گزر گیا،
اپنے سے زیادہ آزمائشوں والے لوگوں کو دیکھا کرو، اپنے سے زیادہ غمگین لوگوں کو دیکھا کرو، اپنے سے زیادہ پریشان لوگوں کو دیکھا کرو، اپنے سے زیادہ دکھی لوگوں کو دیکھا کرو۔ جس کو اللہ تعالیٰ رزق کفاف دے رہا ہے، روٹی مل رہی ہے، گھر دیا ہوا ہے، چھت ملا ہوا ہے، اس کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے۔ دنیا سے موازنہ نہ کرو اپنا، یہ خواہشات کسی کی پوری نہیں ہوئی، نہ ہوں گی کسی کی، نہ عورتوں کی پوری ہوگی نہ مردوں کی، اور نہ خواہشات کا وعدہ اللہ نے کیا کسی کے ساتھ کہ میں تمہاری دنیا میں ساری خواہشیں پوری کروں گا۔ ضرورتوں کا وعدہ ہے، جس کی جتنی ضرورت ہے اللہ اس کی اتنی ضرورت پوری کریں گے۔ بعضوں کی جو خواہش ہوتی ہے نا، وہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس فرق کو سمجھیں۔ اچھا، یہ کئی لوگ اس مغالطے کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بعض لوگوں کی جو ضرورتیں ہیں نا، وہ عام لوگ اس کو خواہش سمجھتے ہیں اپنی، ان کی وہ ضرورت ہوتی ہے۔ اب خواہش کا دائرہ کہاں ہوگا پھر؟ بات سمجھو جی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جس کو جس حال میں رکھا ہوا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور عورتوں سے میری درخواست ہے کہ نہ شکری کی فضا کو گھر سے ختم کریں، نہ قدری کی فضا کو گھر سے ختم کریں، نہ قدری کی نہ شکری کی، اس فضا کو گھر سے ختم کریں۔ آپ یقین کریں کہ ہمارے حلقے سے وابستہ ایک خاتون، اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔ مجھے اس نے ایک دن بڑی عجیب بات کی۔ اس نے کہا کہ یہ میاں بیوی کی جو زندگی ہے نا آپس میں، یہ ایک سفر ہے نا، سفر میں کہیں اتار آتا ہے، کہیں چڑھائی آتی ہے، کہیں کھڈا آتا ہے، کہیں 100 مسائل ہوتے ہیں۔ آدمی فرشتہ بن کے نہیں رہ سکتا، نہ بیوی فرشتہ بن سکتی ہے، نہ مرد فرشتہ بن سکتا ہے۔ انسان ہے، انسانوں کی خواہشات عجیب عجیب ہوتی ہیں، ترجیحات عجیب عجیب ہوتی ہیں۔ ان ترجیحات میں میاں کی ترجیح کچھ ہے، بیوی کی ترجیح کچھ ہے، کہیں ایک دوسرے میں الفاظ کا چناؤ غلط ہو جاتا ہے، بحث مباحثہ شروع ہو جاتا ہے، اور جنگ جدال شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر نا صبر تحمل کرنا چاہیے۔ یہ جو خاتون مجھ سے بات کر رہی ہے نا، اس نے مجھے کہا ساس سسر گاؤں سے آ گئے، ان پر جھگڑا ہو گیا، پیسے آپ کے پاس ہے نہیں ہیں، کہاں سے علاج کرائیں گے، کیوں بلایا ان کو؟ وہ بیچارہ اللہ کا بندہ موٹر سائیکل لے کر گیا، باہر نکلا، ٹکر لگی، حادثہ ہو گیا، فوت ہو گیا۔ اس لیے میں اکثر دوستوں سے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، کسی مجلس کو جھگڑے پہ ختم نہ کیا کریں، کیونکہ ہماری زندگی کی ملاقاتوں میں ایک ملاقات ایسی ہونی ہے جو آخری ثابت ہوگی، اس کے بعد شاید پھر ملاقات نہ ہو سکے۔ چاہے وہ گھر کی زندگی ہو، رشتہ داروں کے ساتھ ہو، بہن بھائیوں کے ساتھ ہو، دشمن بھی سامنے آ جائے نا، اس کو اچھے طریقے سے مل لیا کرو، چاہے دل مانتا نہیں مانتا، تاکہ خدا نہ خواستہ کہ جدائی بھی ہو گئی ہے نا تو ضمیر مطمئن ہو، یار کم از کم ایسی حرکت تو میں نے نہیں کی نا۔ اور کسی بھی شریف النفس آدمی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کا بغض سینے میں رکھتا ہو، نفرت دل میں پالتا ہو، یہ اچھے لوگوں کے کام نہیں ہے یہ۔ اب وہ عورت بیوہ ہو گئی، اب بیوہ ہونے کے بعد اس خاتون کے یہ الفاظ میرے کانوں میں گونجتے ہیں کہ حضرت اپنے بیان میں یہ بات کہا کریں کہ جن کو اللہ نے شوہر دیے ہوئے ہیں ان کی عزت کریں۔ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ بیوی کی زندگی گزارنی کتنی مشکل ہے، بیوہ ہو کے زندگی گزارنی کتنی مشکل ہے، میں بیان نہیں کر سکتی۔ نہ بلوں کا غم تھا، نہ راشن سودے کا غم تھا، نہ کسی چیز کے لانے دانے کا غم تھا، اب وہ سارے غم مجھ پہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا ہے، بہت اچھے طریقے سے وقت گزارو،
اللہ سے اس کی توفیق مانگو اور اپنے اخلاق، اپنے کردار کو، اپنی سوچ کو سنت کے سانچے میں لانے کی کوشش کرو، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی زندگی کے سانچے میں لانے کی کوشش کریں۔ اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ایک بہترین زندگی تشکیل پائے گی، اور وقت تو گزرنا ہے، اچھا گزر جائے گا۔ کڑتے کڑتے گزارنا کوئی زندگی ہے؟ بیسوں میں وقت گزارنا زندگی ہے کوئی؟ بس اللہ سے اس کی توفیق مانگیں۔ وقت بہت فتنے کا ہے، بہت نازک وقت ہے۔ اس وقت کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا، جس طرح رائی کی مثال دی ہے نا چرواہے کی، چرواہا جب بکریوں کے ریوڑ کو لے کے نکلتا ہے نا، تو وہ چرواہے کو کامیاب چرواہا نہیں کہا جاتا جس سے بکری کو ادھر بھاگتی ہے، ادھر بھاگتی ہے، لیکن وہ ساری بکریوں کو ایک لائن میں لگا کے گھر واپس لے کر آتا ہے۔ اس طریقے سے اس ماحول کو اس طرح قابو رکھنا ہے۔ اور آخری دور ہے، فتنے کا زمانہ ہے۔ گھر کے اندر سے جب تک سنت کو زندہ نہیں کیا جائے گا نا، سنت اعمال کو زندہ نہیں کیا جائے گا، اور گھر کو بے دینی سے پاک نہیں کیا جائے گا، اور بے دینی کے ماحول سے پاک نہیں کیا جائے گا، بے دینی کو چھوڑا نہیں جائے گا، خوشیوں کے خواب کوئی نہ دیکھے۔ پھر نہیں، آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے نا، سارے تقریباً ذمہ دار ہیں اپنے گھروں کے۔ سنت نماز گھر میں پڑھا کرو، نوافل گھر میں پڑھا کرو، اونچی آواز سے تلاوت صبح اٹھ کے سحری کو کرو، کوئی تمہیں ریاکار نہیں کہے گا، تاکہ تمہارے بچوں کو پتہ چلے کہ ہمارے ماں باپ ایسے کام کرتے تھے۔ ان کے سامنے پڑھو قرآن، ان کے سامنے تلاوت کرو، ان کے سامنے نماز پڑھو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں اس وقت کی ضرورت ہیں، تاکہ گھر سے فتنے، گھر سے پریشانیاں، گھر سے دکھ غم نکلیں اور ایک اچھی زندگی سامنے آ جائے۔ سمجھ آئیے نا جی؟ تو یہ جو حج کے ایام چل رہے ہیں، خاص طور پر ان ایام کے اندر تہجد کا، نماز کا، تلاوت کا، ذکر اذکار کا خاص اہتمام کیا جائے، اور بڑا عمل جو قربانی کا ہے، اس قربانی کے عمل کے لیے بھی ذہنی طور پر تیاری کی جائے۔ اور میں اکثر دوستوں کو اس بات کی ترغیب دی ہے، اور فائدہ بھی ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کا اہتمام کیا جائے۔ جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے اپنے مرے ہوئے والدین کی طرف سے قربانی کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں، کیونکہ آپ امت کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ جس کو اللہ نے اور توفیق دی ہے، اور امت کے محسن لوگ اپنے پیروں کی طرف سے، استادوں کی طرف سے، مشائخ کی طرف سے، اولیاء کرام کی طرف سے، جس کو اللہ نے حیثیت دی ہے وہ کرے، اور جس کو حیثیت نہیں دی نا، پیسے نہیں زیادہ اس کے پاس، میرے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ اگر وہ اللہ کے محبوب کی قربانی کر دے نا، قرض اٹھا کر بھی، مشکل سے اپنے آپ کو اللہ اس کو غنی کر دیں گے، اللہ اس کو صاحب نصاب کر دیں گے۔ اتنی اور فضول خرچیاں کرتے ہیں، پیسے ضائع ہوتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے۔ عید کا موقع آتا ہے، یہ بچوں کے کپڑے، عورتوں کے کپڑے، کتنے کتنے نشے بھی ہوں گے، مہنگے مہنگے کپڑے، وہ پتہ نہیں اتنے مہنگے کہ سوچ بھی نہیں سکتا آدمی۔ تو قربانی کا مسئلہ آتا ہے تو کوئی آدمی تیار نہیں اس کے لیے، تو اس کو بھی اہتمام میں لانے کی کوشش کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی